السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کے بہت سارے سوالات آئے ہیں اور ان کا تعلق ایمانیات سے بھی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو دین کے معاملے میں جو معاملات ہیں وہ بہت کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ میں مسلسل اس طرح کے سوالات بہت زیادہ سوچ رہا ہوں۔ تو پلیز براہ مہربانی آپ میری مدد کیجیے اور ان سوالات کے جواب دیجیے تاکہ میں اس کشمکش سے باہر آؤں۔ دیکھیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، سوالات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں، ایک آپ کو بیک گراؤنڈ بھی دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ جائیں۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کبھی کبھی ہم ان وسوسوں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ ہم ان وسوسوں کے متعلق بہت زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ وسوسے اس طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح کے سوالات یہاں آتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ یہ فلم کا پہلا سوال ہے، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ دیکھیے، اس کا بڑا چھوٹا سا اب میں آپ کو سوال کا جواب دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کھیل پسند ہے، اینی اسپورٹس۔ اب اس اسپورٹس کے اندر جس کو آپ کو پسند ہے، کوئی بہترین کھلاڑی بھی ہوگا۔ وہ بہترین کھلاڑی جب میدان میں اترتا ہے اور پرفارم کرتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کی ایکسائٹمنٹ لیول کیا ہوتی ہے، آپ کی اپریسیشن لیول کیا ہوتی ہے، بہت ہائٹ پر ہوتی ہے۔ اور جب وہ کنٹینیوسلی پرفارم کرے اور ہر دفعہ پرفارم کرے تو آپ کی ایکسپیکٹیشنز کہ یہ پرفارم کر رہا ہے، اور جب وہ پرفارم کرتا ہے تو آپ کی ایموشنل اٹیچمنٹ بہت ہائی لیول پہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک انسان کا انسان سے کنیکشن ہے۔ تو اب سوال پہ آتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کیوں کریں، ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ تو وہ رب جس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری پوری کی پوری کریشن جو ہے نا، ہماری سول ایگزسٹنس، جس کے اوپر ہم زمین پہ اتراتے پھرتے ہیں اور ہم شو بازیاں کرتے پھرتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے گھر، ہماری گاڑیاں، ہماری فیملیز، ہمارے بچے، ہماری یہ جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اگر وہ نہ چاہتا۔ یہ اٹ سیلف انف ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، میں تیرا شکر گزار ہوں، میں تیرا احسان مند ہوں کہ تو نے مجھ ناچیز کو، کہ جو کچھ نہیں تھا، اسے تو وجود میں لایا، اسے تخلیق کیا اور یہ سارے معاملات میرے ساتھ کیے۔ تو اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے۔ اور قرآن میں یہی کہا ہے، ساری چیزیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں اور وہ اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ سرکش صرف یہ دو ہیں، انسان اور جن۔ اس لیے ان کو خاص مخاطب کر کے انہیں بتایا کہ تمہیں کیوں بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا، لیکن تم نے یہاں آ کر میری عبادت کو پس پش ڈال دیا، یا تو خود اپنی طرف سے کوئی مذہب گھڑ لیے اور پھر اپنی طرف سے خود ساختہ تعلیمات بنا لیں، یا میری بھیجی ہوئی تعلیمات کو چینج کر لیا اپنی خواہشات کے مطابق اور راستے سے بھٹک گئے۔ لیکن میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں، رب کہتا ہے، میں تم سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ تمہاری ان نافرمانیوں کے باوجود تم ہی میں سے میں نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول بھیجے تاکہ تمہیں واپس وہ سیدھے راستے کی طرف لائیں، اور تمہیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپریسیشن کا بہترین طریقہ عبادت کر کے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وائی ہیو آئی بین کریٹڈ، مجھے بنایا کیوں گیا ہے، مجھے کیوں تخلیق کیا ہے اللہ نے؟ تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، تمہیں اس لیے بنایا ہے کیونکہ وہ تم پر اپنا یہ فضل کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی عبادت کرنے والا بنانا چاہتا تھا۔ یہ اتنا بڑا آنر ہے کہ میں اس کی عبادت کر رہا ہوں جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، اور اس طرح کر رہا ہوں جس طرح کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ ایک آدمی ہوتا ہے نا، کسی بڑی کمپنی میں نوکری کرنا چاہتا ہے، وہاں اس کو امپلائمنٹ مل بھی جاتی ہے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ اس امپلائمنٹ کو برقرار رکھنے کے لیے امپلائمنٹ کرے جیسے کہ امپلائمنٹ کرنے کا حق ہے، امپلائی بنے جیسے کہ امپلائی بنے رہنے کا حق ہے۔ تو وہی معاملہ ہے کہ آپ کو اس لیے بنایا کہ آپ کے ساتھ یہ جو سارے معاملات ہیں نا دنیا کے، اس میں آپ کو رکھا خلیفہ بنا کے، کہ آپ یہاں کے سارے معاملات دیکھیں،
سارے معاملات جو ہیں ان کے اندر انصاف کے ساتھ چلیں، اور اس لیے آپ کو بنایا کہ رب تعالیٰ کی عبادت کریں، پھر اس کے بعد آپ کو نوازے گا، اجر دے گا اس محنت کے صلے میں جو آپ یہاں کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ سے محبت کرنے کی کیوں کروں میں، وائی شوڈ آئی لو، وائی ڈو آئی لو اللہ، وائی شوڈ آئی لو اللہ؟ تو اس کا بھی بڑا سمپل سا وہی جواب ہے کہ جس نے آپ کو سب کچھ دیا، آپ کی ذات سے لے کے آپ کی ذات کے اطراف ہر شے آپ کو عطا کی، آپ کی سول ایگزسٹنس اس نے آپ کو دی ہے، تو یہ تو لازم بنتا ہے، شکر گزاری ہوتی ہے نا۔ ایک آدمی ہوتا ہے وہ ناشکرا ہوتا ہے، بغیرت جس کو کہتے ہیں، آپ اس کے ساتھ کتنی اچھائیاں کر لیں، اس نے پلٹ کے ناشکری کا اظہار کرنا ہے، اس نے پلٹ کے پٹھی حرکتیں کرنی ہیں، الٹی حرکتیں کرنی ہیں۔ لیکن انسان وہ ہے کہ شکر گزاری والا ہوتا ہے، جو انسان نہیں ہے وہ تو ناشکرا ہے، وہ تو پھر کوئی بھیڑ بکری بھی اس سے بہتر ہے۔ اس لیے اللہ نے کافر کو بدترین مخلوق قرار دیا ہے، چاہے جنوں میں سے ہو کہ انسانوں میں سے ہو، جو اس نے اپنے رب کا انکار کر دیا، اپنے رب کی معرفت کا انکار کر دیا، اپنے رب کے وجود کا انکار کر دیا، اپنے رب کی عبادت کا انکار کر دیا، اپنے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبروں اور رسولوں کا انکار کر دیا، تو گویا رب کا انکار ہے، کیونکہ اسی نے تو بھیجا ہے انہیں۔ تو ایسا شخص جو مشرک ہو، کافر ہو، وہ تو بدترین مخلوق ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ آپ رب تعالیٰ سے محبت کریں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے آپ پر۔ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو خود ختم کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ یہ آپ کی چیز ہے ہی نہیں۔ اب میں آپ کے پاس کوئی کپڑے رکھوا جاؤں، یا آپ یہ تو چلے آپ اپنے کپڑے کسی کے پاس رکھوا جائیں، یا کوئی قیمتی سے قیمتی چیز کسی کے پاس رکھوا جائیں، اور آپ یہ بھروسہ کریں نا کہ یہ میں نے اس کے پاس رکھوائی ہے، پھر یہ مجھے واپس ایز اٹ از ملے گی، اور وہ شخص ان کپڑوں کو پھاڑ دے، اسے توڑ دے، اسے پھوڑ دے، سونے کو پگھلا دے، آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ کہتے چیز میری تھی، تو ہوتا کون ہے؟ تو وہی بات ہے کہ یہ سارا کچھ اللہ کا ہے، کیونکہ اسی نے تو ہمیں بنایا ہے، تو پھر ہم ہوتے کون ہیں اس میں کوئی بھی توڑ پھوڑ کرنے والے اپنی مرضی سے؟ سمجھ آئی بات؟ امانت میں خیانت ہو گئی نا۔ میرا تو کوئی کھلونا بھی میرے بچے کا کوئی کھلونا پڑوس کا بچہ اٹھا کے لے جائے تو میں لڑنے پہنچ جاؤں، یہ تو ہمارے حالت ہے۔ اور اپنی جانوں کے اوپر ہم ایسے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی دنیا بڑی بورنگ ہے۔ بورنگ نہیں ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے۔ ان کو بورنگ لگتی ہے جو اپنا اصل گول بھول گئے ہیں۔ آپ اپنا گول بھول گئے ہیں، آپ کے مقصد تخلیق، آپ کا ہول ریزن آف کریشن، آپ کو یہاں کیوں بھیجا گیا ہے، کیا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ مقصد جب انسان بھول جاتا ہے تو اسے لگتا ہے سب بورنگ ہے۔ اپنے اندر اس مقصد کو تلاش کریں، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے محنت کریں جس کے لیے آپ کو تخلیق کیا گیا ہے۔ ایسی ایویں نہیں تخلیق کر دیا گیا۔ بھئی ہر شے کا کائنات میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ یہ چونٹی کا مقصد ہے، یہ شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اسے اگر آپ دنیا سے ختم کر دیں تو ہم سارے انسان مر جائیں، صرف شہد کی مکھی سے۔ اتنا بڑا رول ہے ہماری ایگزسٹنس میں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ اور یہ پین اینڈ سفرنگز کیوں ہیں؟ پین اینڈ سفرنگز آزمائشیں ہیں، کیونکہ دنیا پرفیکٹ ورلڈ نہیں ہے۔ کافروں اور مشرکوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہی پرفیکٹ ورلڈ ہے، وہ یہیں پہ سارا کچھ اچیو کر لینا چاہتے ہیں۔ لیکن مومن اس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اسے کہا ہے کہ آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے۔ خیر یعنی بہتر بھی، اٹ از بیٹر اینڈ اٹ از ایور لاسٹنگ۔ تو وائی شوڈنٹ آئی ورک ہارڈ فار سم تھنگ دیٹ از بیٹر اینڈ ایور لاسٹنگ؟ میں اس چیز کے لیے کیوں کوشش نہ کروں جو ہمیشہ رہنے والی اور بہتر بھی ہے؟ اور آخری سوال جو ان کا آتا ہے کہ یہ بیڈ میموریز کیوں ہوتی ہیں؟ بیڈ میموریز ہمارے لیے اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت پکڑیں اور ہم ایسے کام نہ کریں، اور کبھی کبھی وہ تلخ یادیں جو ہیں وہ بھی آزمائش ہوتی ہیں، اور اس پر صبر جو کرتے ہیں۔ نظر آ رہا ہے آپ کو کیا ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ صبر، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو صبر کرتے ہیں تو پھر اللہ انہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہمیں رب سے جوڑنے کے لیے بھی ہوتی ہیں
کہ مانگو اس رب سے، جڑ جاؤ، اپنے دلوں کا اطمینان اس کی یاد میں تلاش کرو۔ امید کرتا ہوں کہ ان سوالات کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے، اور شیطانی وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں کہ نہیں ہے کوئی طاقت مگر اللہ عز و جل کی، جو مجھے بچائے گی اس شیطان مردود سے۔ اور سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ کثرت سے پڑھا کریں، اور شیطان کے وسوسوں پہ زیادہ کان نہ دھرا کریں، وہ انہی گھن چکروں میں انسان کو پھنسائے رکھتا ہے اور اپنے الو سیدھے کیے جاتے ہیں، اور اس کا الو ایک ہی سیدھا کرنا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، اور آپ نے اس کی بات نہ ہی ماننی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔